الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے تیسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک بار فرمانا بھی کافی تھا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر قسم والا معاملہ نہ بھی اختیار کرتے تو ہمیں پھر بھی آپ کی بات کا اتنا ہی یقین تھا۔ قسم بھی اٹھائی اور 3 بار ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے جی سامنے صحابہ علیہم الرضوان بیٹھے تھے، وہ تو لرز گئے، قسم بھی پھر 3 بار بھی کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ بھئی کون ہے وہ اس کے لیے اللہ کے رسول 3 بار اور وہ بھی قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے؟ تو صحابہ نے اس کی اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ اعلیٰ حضرت ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ بڑا دھیان رکھا کریں حضرت، اسلام یا تو کتابوں میں ہے یا تقریروں میں ہے۔ کوشش کریں ہم سارے کہ ہمارے کردار میں بھی اسلام آئے حضرت، یا کتابوں میں میرے سامنے کھلی پڑی ہے یا تقریروں میں ہے۔ کوشش کریں کہ اور سارے آج کے بعد نہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ہمسائے ہیں، ہم کیسے ہمسائے ہیں۔ ایک بزرگ ہے اور ایویں بزرگ نہیں تھے حضرت، ایویں نہیں بزرگ بن جاتا کوئی، ایویں نہیں نام زندہ رہتے جی۔ تو وہ حضرت کے نا دوست ملنے آئے ان کو، تو ان کے گھر میں چوہے پڑے تھے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے۔ تو ان کے جو دوست آئے نا وہ کہنے لگے حضرت بڑے زیادہ چوہے ہیں آپ کے گھر میں۔ کہا بھائی کوشش کر رہا ہوں تو بس دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے آپ کو کیا ضرورت ہے، میں آپ کو نا ایک بلی رکھ دیتا ہوں، بلی میں لا کے نا آپ کو دیتا ہوں تو سارے چوہے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ آگے سرچ کرتے ہیں حضور کچھ تو کھا جائے گی تو جو باقی ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے بلی کے ڈر سے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھاگ جائیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ کہ ظاہر ہے حضرت وہ پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، میری وجہ سے میرے ساتھ والوں کو تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ اور یہ بہترین لوگ تھے حضرت، جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس تھا حضرت، جن کے لیے ایک دوسرے کے لیے جن کے دلوں میں محبت تھی حضرت۔ وہ سمجھتے تھے انسانیت کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو بھاگیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ حضور ظاہر ہے پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ ایک بزرگ تھے تو وہ کوئی ان کا نا کوئی ریڑی وغیرہ لگاتے تھے جس میں وہ کوئی سالن بنایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک بندہ تھا، اس نے جب بھی حضرت سے خریدنے آنا تو حضرت کو کھوٹا سکہ دینا، حضرت کو پتہ ہوتا تھا پھر بھی چپ کر دینا۔ وہ ساتھ جو ہیلپر وغیرہ تھے نا انہوں نے کہا حضرت کھوٹا سکہ دیا۔ فرمایا جمع کرتا جا۔ اس نے جب بھی حضرت سے سالن لینا حضرت کو کھوٹا سکہ دے دینا، آپ نے جمع کرتا جا۔ وہ ایک دن تنگ آ کے نا وہ شاگرد نے پوچھا، اس نے کہا حضرت جی آپ کو پتہ بھی ہے کہ کھوٹا سکہ دے کے جاتا ہے تو آپ کیوں لے لیتے ہیں؟ فرمایا یار میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دھوکہ دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کیسے چل مجھے دے لے، اگر میں نہیں دھوکہ کھاؤں گا بھی کسی اور کو دے گا جا کے، میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں چل مجھے دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کوشش فرمائیں حضرت، چیک کریں ہم کیسے بیٹے ہیں، ہم کیسے بھائی ہیں،
کہ جس طرح کا اسلام نے کہا ہے ہم ویسے بھائی ہیں؟ کہ جس طرح کا اسلام نے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے ہم ویسے خاوند ہیں؟ چیک کریں حضرت، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں خود کو چیک کریں، کیونکہ کل جو چیکنگ ہونی ہے نا وہ اسی روشنی میں چیکنگ ہونی ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نے تم سے پوچھا جائے گا، تو جو پوچھا جائے گا نا وہ اسی انداز سے پوچھا جائے گا جو انداز قرآن پاک نے بیان کیا۔ روز قرآن پاک کے انداز سے نا اپنے آپ کو چیک کریں، جس طرح کا قرآن پاک نے کہا ہم ویسے گاہک ہیں، ہم ویسے محلے دار ہیں، ہم ویسے رشتہ دار ہیں، ہم ویسے بیٹے ہیں، ہم ویسے بھائی ہیں، ہم ویسے خاوند ہیں، ہم ویسے داماد ہیں۔ چیک کریں حضرت اپنے آپ، بڑی زیادہ ضرورت ہے اس وقت میرے معاشرے کو اپنی چیکنگ کرنے کی حضرت ہے، بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ اور حضرت جو انداز اسلام نے دیا نا کبھی اختیار کر، یہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل اسلام ہے حضرت۔ یہ ساری پریشانی اس لیے ہیں کہ جو راستہ، جو طریقہ، جو معیار اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس پہ نہیں چل رہے حضرت۔ یہ ساری پریشانی ہے اس لیے حضرت۔ مجھے یاد ہے جی جو میں نے کہا ہے نا کہ چیک کریں کہ جیسا اسلام نے کہا ہم ویسے بھائی ہیں۔ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی نے تب حیات تھے حضرت، آپ نے خود بات سنائی ہے، اب فرماتے ہیں کوئی پائیا سی، آپ کا انداز تھا کوئی پائیا سی تو باہر ہوندا سی حضرت، اس کو نا باہر بلڈ کینسر ہو گیا حضرت، اور پتہ بھی تب چلا کہ جب علاج کی سٹیج گزر چکی۔ یہ جو سٹیج والا معاملہ ہے نا یہ آپ کا، میرا اور ڈاکٹروں کا ہے، اتھے کوئی سٹیج سٹوج نہیں ہے حضرت جی، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ سٹیج والا معاملہ نا ادھر چلتا ہے حضرت جی، اتھے کوئی سٹیج والا معاملہ نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ سٹیج والا معاملہ یاد رکھیے گا، یہ ادھر ہے سٹیج والا معاملہ۔ ہم مجبور ہیں سٹیج کے آگے، ڈاکٹر مجبور ہیں سٹیج کے آگے، اللہ نہیں مجبور سٹیج کے آگے، وہ نہیں مجبور ہے حضرت جی، یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے۔ پتہ بھی تب چلا کہ حضرت جب علاج کا وقت اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا حضرت، وہ باہر ڈاکٹروں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بچنا تو نے ہے کوئی نہیں، تجھے تیرے پاس کو تھوڑا وقت رہ گیا، جا کے اپنے بیوی بچوں میں گزار۔ اور حضرت جی اکثر وہ پیشتر جو احباب باہر ہوتے ہیں نا، اکثر، میں نہیں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ اس طرح ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پھر پیچھے والے ہوتے ہیں نا ان کو باپ کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو مہینے بعد پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے، اکثر و بیشتر یہ ماحول بن جاتا ہے کہ ان کو والد کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جب صرف ابو جی آ جائے نا باہر سے اور پیسے نہ آئیں تو پھر تو وہ ابا چبھتا بھی بڑا ہے۔ اور کچھ ویسے بھی جو فیملی ہے نا جن کے والد اکثر باہر ہیں تو پھر وہ بچوں کو بھی نا ذرا والد کی عادت نہیں ہوتی اتنی، پھر ظاہر ہے وہ اب آئے گا، اس نے روکنا بھی ہے، اس نے ٹوکنا بھی ہے، وہ پھر اور برا لگتا ہے۔ وہ تو پیسے بند جڑے مہینے بعد آندے سن، وہ تو روک بھی رہا ہے، ٹوک بھی رہا ہے، وہ ویسے زہر لگتا ہے، پھر وہ بھی بیچارہ بیمار ہو کے آ گیا۔ اب وہی ہوا، وہ جب روکے جب ٹوکے، پیسے مہینے والے بند، تو کس کو اچھا لگے؟ بہرحال بیچارہ مایوس ہوا بڑا زیادہ رویہ دیکھ کے، اس نے فیصلہ کیا مرنا تے ہے وے نہ جنی مرنا، باری مریے چل کے۔ بیٹا قدر کرنا ہمیشہ اپنے والد کی، ادھر ہو ادھر ہو، اس کی قدر کرنا، کبھی بھی پیسے کو اس پہ ترجیح نہ دینا۔ پیسے پھر مل جاتے ہیں نہ کہیں سے، والد نہیں ملتا کبھی بھی ادھر۔ لیکن میں جو میرے معاشرے کا مزاج ہے، جو میں نے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں تو وہی بیان کر رہا ہوں۔ وہ جو اکثر باہر والے احباب ہوتے ہیں نا، اولاد کو ان کی کم، وہ جو پیسے آتے ہیں نا مہینے بعد، پیسے بھی بند، وہ تو ہے بھی بیمار، وہ تو پھر انہیں روکنا ٹوکنا بھی، وہ کس کو اچھا لگے؟ بیوی کا رویہ بھی عجیب و غریب، اولاد کا رویہ بھی عجیب و غریب۔ اس نے مایوس ہو کے نا، اس نے کہا مر تو جانا ہے، اب ادھر
نہیں مرنا، باہر ہی مروں گا جا کے۔ ٹکٹ شکٹ کروائی اس نے، تیاری کر دی باہر جانے کی۔ وہ بالکل ساتھ ہی نا بھائی کی فیملی تھی، چھوٹا بھائی، وہ انتقال کر چکا تھا، بیوہ بھابھی اور یتیم بچے۔ یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنایا۔ پھر اکثر حضرت یہ نہیں جو باہر والے ہیں، ادھر بھی جو ہم مرد ہیں نا، ہم اپنی آنکھوں سے بڑا کم دیکھتے ہیں، جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اسپیشل پھر جو ہماری فیملی کے والے سے، جو ہماری بیویاں ہمیں بتاتی ہیں نا، ہم من و ان اس پہ یقین کرتے ہیں۔ بھائی اپنی بیوی سے بھی بڑا پیار کرو، لیکن تحقیق کیا کرو۔ یہ بات جو مجھے سنائی اور بتائی جا رہی ہے، یہ وہ تو بیچارہ تھا ہی باہر، جو انہوں ٹیلی فون تے دسنا نا، اے کیتا جے تہاڈے بھرا نے اج، اچھا ایڈا منو سے، اج تہاڈی بھابی اے کر کے گئی جے، اچھا ایڈی منو سے، تہاڈے بھتیجے تے جڑے، بیچارہ تو آگے باہر تھا، وہ بھر دیا گیا تھا جو بھی نا، وہ دی کوٹھی نال یتیمہ دا ماڑا جہا مکان، آتا تھا باہر سے لیکن کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جو بیوہ ہے پیچھے، جو یتیم میرے بھتیجے بھتیجی ہیں، کیا ان کا حال ہے، کبھی نہیں پوچھا، دیکھا ہی نہیں کبھی جا کے۔ بلڈ کینسر تھا، رات کو نیند آ نہیں رہی تھی، جاگ رہا تھا، بارش برس رہی تھی، وہ ساتھ والے گھر سے نا حضرت ساری رات آوازیں آتی رہیں یتیموں کے گھر سے، اینج کر پانڈے ادھر کر ادھر کر۔ اب رات تو نہیں مناسب ہے، اب صبح جا کے دوں گا دستک۔ صبح اٹھا، بیوی نے بھی بڑا منع کیا، بچوں نے، وہ جی کتنے چلے ہو، تے ہے ہی ہیں جدے نے، وہ تے یہ ہے، تانوں تے پتہ ہی نہیں تہاڈیاں بھتیجیاں دا کردار کی ہے، تسی تے باہر ہوندے ہو محلے وچ انج۔ انہیں کہا جو بھی نے تہاڈا بھی ویکھ لیا، میں چلا ہوں، میرے بھرا دی نشانی۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجی نے دروازہ کھولا، پہلی واری تایا کار آیا سی اور روئی پئی ہے، خیر سر تے پیار دیتا، اندر گیا، کوئی پرسانے حال نہیں، سارا کار گلا۔ پوچھا ساری رات آواز آندی رہی کی ہے؟ انہیں کہتا ہے ابو ساری رات نہ کار چوندا رہا ہے، کدی پانڈے ادھر رکھنے سا، کدی پانڈے ادھر رکھنے، ساری رات جاگ دے رہے ہیں، تانوں آوازاں گئی ہونی ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ ظالمہ اتنے تے غیر مسایا ہوئے تے اسلام میں تیرے اپنے، یا ہم اس طرح نہیں ہیں حضرت؟ اتنے تے غیر ہوئے تے اللہ دے رسول فرما رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے، تیرا اپنا خون۔ ٹھیک ہے یار، رنجشیں ہوتی ہیں، خدا کا نام دو، تم تو آپس میں وہ رویے کیے بیٹھے ہو جو اسلام تمہیں کفار کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جب لشکر روانہ کیا، فرمایا کوئی سبز درخت نہ کاٹنا، کسی بچے پہ، کسی نہتے پہ، کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا، کلیسا میں بیٹھے ہوئے کسی راہب پہ تلوار نہ اٹھانا، جو آگے سے ہتھیار پھینک دے اس پہ تلوار نہ اٹھانا۔ جو رویہ اسلام ہمیں ان سے رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا، ہمارا آپس میں وہ رویہ ہے۔ حضرت رو پڑا حضرت، اس نے کہا کیا ظلم ہو گیا مجھ سے، کل جا کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے فیصلہ کیا، ٹکٹ اگے پہلے یتیمہ دا گھر بنوا کے جانا ہے، ٹھیکیدار بلوایا، ایسٹیمیٹ لگوایا، کیا کام شروع کر۔ روز جناب کرسی رکھ کے نا سامنے یتیمہ دے گھر دے لات رکھ کے بہ کے دے جناب مکان بندے ہیں ویکھنا، بڑیاں جناب کر دینا گلاں کیتیاں، ساڈا حق کے تسی دے چھڑن لگے ہو سارا انہاں نوں۔ مکان بندا رہا بندا رہا، وہ سامنے کرسی تے نا لات رکھ کے ہے اطمینان نہ بیٹھا رہا، مکان تیار ہو گیا، چابی انہوں نے والے کی تھی، ٹکٹ کرائی تھے باہر، باہر جا کے اس نے کام شروع کر دیا اور انتظار کرتا رہا، آج مریا کل مریا، بلڈ کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا ہے سٹیج گزر چکی ہے، بس انتظار میں تھا، آج مریا کل۔ 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، 6 گزرے، 7 گزرے، 8 گزرے، 9 سال، 1.5 سال، 2 سال گزر گئے۔ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا ڈاکٹر تے کہندا ہی تیرے کل بڑا بھی اگر ٹائم ہے تے 3 تو 4 مہینے دا، اتنے تے 2 سال ہو گئے نے، چل کے چیک تے کراواں پھر ایک بار۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گیا، اس نے کہا تو زندہ کس طرح ہے یہ تک، تو بلڈ کینسر کا مریض ہے، تجھے تو ابھی تک مر جانا چاہیے۔
उसने कहा डॉक्टर साहब मैं भी तो यही रहना हुआ कि आपने तो कहा था हाथ तेरे पास 3 से 4 माह का टाइम है, इधर तो 2 साल गुजर गए, मैं अभी तक जिंदा हूं। उसने कहा सारे टेस्ट करो इधर जी। हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जब उसके टेस्ट किए गए, ब्लड प्रेशर की, ब्लड कैंसर की स्टेज होना गुजरना तो दूर, उसके टेस्ट इस तरह के आए कि इसको कभी ब्लड कैंसर था ही नहीं है। तुम ही बनवा के वेखा किसी का, तुम ही बनवा हाँ कदी किसी का, फिर वेख हुंदा की। हम पुत्र हम दुआएं नहीं इकट्ठी करते हैं, जैसी सारे अपना अपना चुगा चेक करिए ना, असी हावां इकट्ठियां की दी दुआ कोई भी नहीं, असी दुआ कोई भी नहीं की, दुआवां इकट्ठियां कर। मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे बंदिया जो तेन डॉक्टर कहता ना जी हूं बस दुआ ही करो, तो तू उदू दुआवां लभन जाना। अल्लाह दे बंदिया पहले ही दुआवां लभ के रख सा, जो तेन लोड़ पवे तो तेन दुआवां लभन ना जाना पवे, जो लोड़ पवे तेन दुआवां करवान ना जाना पवे, पहले ही इकट्ठियां करके रख, पहले ही जमा कर। तू दुआवां नहीं तू हावां इकट्ठियां कीती दी ने, असीं हावां इकट्ठियां कीतियां। जो रवैया इस्लाम काफिरों से रखने की इजाजत नहीं देता हजरत, हमारे आपस में वो रवैये हैं। ना सी चंगे मल्लेदार, न सी चंगे भरा, न सी चंगे दामाद, न सी चंगे शहरी, न सी चंगे पाकिस्तानी। नहीं है, चेक करिए अपने, बनवाओ कभी किसी यतीम का, फिर देखो हजरत होता क्या है। दुआ तकदीर बदलती है, बदल जाती है दुआओं से तकदीर, लेकिन को लवे भी तो सही ना। ये अब्बासी खलीफा था, हजरत इमाम मालिक के पास आया, आके कहता है हजरत जी मेरे लिए दुआ करो। फरमाया मैं तो दुआ कर दांगा, लेकिन जड़ियां सारा दिन बाद दुआवां लेना हो तो मैं की करा, मैं तो दुआ कर दांगा, लेकिन जो अल्लाह की मखलूक को तंग करके सारा दिन बद दुआएं लेता है उसका मैं क्या करूं। ध्यान रखो ज़रा हमारी वजह से कोई तंग ना हो, कोई परेशान ना हो हमारी वजह से। ये क्योंकि हमने, मैं इधर से आता हूँ शाबा चौक, ज़ाहिर उधर से मैंने आना होता है बाहर से, ये आगे आके ये वाला यू टर्न लेता हूँ और तकरीबन हजरत कभी है ना हुआ हो, एक दो भाई ने रेड़ी वाले ना, उन्होंने हजरत जी यू टर्न के बिल्कुल सामने रेड़ी खलारनी होंगी। पता नहीं उनके ज़हन में क्या होता है कि शायद जड़ी गड्डी लंघेगी वो मेरी रेड़ी वेखेगा, तो शायद मेरे को हमेशा हजरत जी उन्हें यू टर्न दे बिल्कुल, और फिर इस अंदाज से गाड़ी खड़ी करता है कि आप उसकी रेड़ी खड़ी होने की वजह से ना एक बार में गाड़ी टर्न नहीं कर सकते, आपको एक बार गाड़ी बैक करनी पड़ेगी, आपको एक बार गाड़ी बैक करनी पड़ेगी, फिर आप पीछे करेंगे गाड़ी, फिर आप जो है ना गाड़ी अला हजरत अगर वो रेडी खड़ी ना करे तो सड़क इतनी बड़ी है कि आपकी गाड़ी एक बार टर्न, अब मैं नहीं, उसकी रेडी खड़ी होने की वजह से दिन में पता नहीं कितने लोग उस वजह से परेशान होते हैं। उन सच दसो उन्होंने लोड़ है वे किसी बददुआ दी, वो तो रोज आप ही लैंड है करोगे। और इस तरह के ढेरों काम करते हैं हम रोज, गाड़ी पार्क करते हुए बिल्कुल नहीं देखेंगे ये मैं जो गाड़ी पार्क करके जा रहा हूं मेरी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, मेरी वजह से कोई परेशान तो नहीं। अल्लाह मेरा कई बार दिल किया कि मैं गाड़ी खड़ी करके ना इसको कहूं यार तू भाईया किथे भी आके रेडी खलारना, तेरी रेडी खला देंगे, एक गड्डी भी पहली बार च टर्न नहीं होंगी, हर गड्डी में पीछे जाना पैंदा, तू कैसा बंदा है अल्लाह के बंदे। लेकिन हजरत जी हम ढेरों काम इस तरह के करते हैं, हम ढेरों काम इस तरह के करते हैं। मैं हजरत वो एक दिन हम जा रहे थे, ट्राली वाले तेन पता ट्राली अगे लग जाए तो कितने राह देंगे ने, मार मार तुम आ रहे पिछू शदाई हो जाना, राह ने कोई नहीं जाना। असी भी एक दिन पे जाइए हजरत जी, मैं दे हारन ते हारन पहुंचना भी मैं जनाजे ते सी, वो उन्होंने ट्राली पर की वो अपनी मस्ती नाल हजरत जी चलाता रहा। खैर मैं भी इधर इंसान हूँ, कितनी देर बंदा बर्दाश्त करता है। वो मेरे नाल काका बैठा था ही, मैं क्या अल्लाह दे बंदे कोई पता करने वाला होए ना तो घर जाके पता करे ये हालात कभी ठीक नहीं होंगे। खैर आगे जाके वो थोड़ा कुछ हमें मिला, वो मेरे साथ जो बच्चा बैठा था वो ट्राली वाले को जानता था, वो कहना कहता साहब बिल्कुल जो तुम कहते हालात हैं जी ने, वो मैनू हूँ पीर बना बैठा,
صاحب کی نظر ہے, میں نظر نہیں پائی. روز پتہ نہیں کنے نوں تنگ کر کے, روز پتہ نہیں کنیا کو بد دعاواں لیندا ہے جی حضرت, راہ ہی نہیں دیندا کسی نوں. میں نے کوئی بلائے شرائط نہیں, کوئی نگاہ نہیں. میں ایک ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں رونے والا ہو گیا ہوں. اس کے پیچھے میں ہارن دے دے کے راستہ دے بھی سکتا ہے مجھے, تھوڑی سی ٹرالی نیچے کرے میری گاڑی گزر جائے گی حضرت جی. نہیں دے رہا جان بوجھ کے مجھے. پتہ نہیں دن میں یہ کتنوں کو ایسے تنگ کرتا ہے حضرت جی. رات کو جاتے ہوئے چلو کو 4 پیسے بھی لے کے جاتا, لیکن اتنی زیادہ اپنے ساتھ بد دعاؤں کی گٹڑی بھی لے کے جاتا ہوگا. پھر آگے کہنے حضرت صاحب دیکھو ہاں کسی نے کوئی کرت نہیں چھڑے. اللہ دے بندے تو آپ اینا کچھ کر کے آئے, کسی نے تیرے تے کی کرنا, کسی نے تیرے تے کی کرنا. میں زج ہو گیا حضرت اسی, میں نے جنازے پہ جانا, اس کو ہارن پہ ہارن دے رہا ہوں. اللہ ٹرالی والوں کا زیادہ مائنڈ ہوتا ہے, میرا کی جانا ہے حضرت جی. میں نے کہا کوئی ہو نا اگر پتہ کرنے والا, اس کے گھر جا کے دیکھیے, اس کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. وہ بچہ ساتھ بیٹھا تھا, وہ اس کو جانتا, جب گزرا کہتا حضرت صاحب کی نگاہ تو میں بھائی نگاہ نگو کوئی نہیں ہے. میں تو ویسے ایک بات کی ہے کہ مینو نے رونا والا کر چھڑے. پتہ نہیں دن میں یہ اس طرح کتنا اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہوگا. دھیان کرو یار, ہماری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں ہوا. میں حضرت ایک میرے بڑے کبھی پیار والے ساتھی تھے, ان کا انتقال ہو گیا حضرت. ان کی مسز کو نا حضرت جی سر درد کا بڑا ایشو تھا. بندہ بڑا امیر, باہر تک لے کے گیا حضرت اپنی مسز کو. اسی مسجد میں حضرت وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب تسی یہ باہر ہی حضرت جی وہ انتقال ان کا ہو گیا, دونوں انتقال ہو گیا. اتنے ہی انہوں بہن اور لے کے آئے. خیر میں نے بھی دم کیا. میں جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ یار تو حضرت صاحب دے کو لے گیا, بڑے لوگ حضرت جی. میں وہ لے گیا حضرت صاحب, جناب نے بھی دم کیا. وہ چلا گیا تو جناب مجھے فرمان لگے بابا جی ذرا نا یہ پیچھے جا کے پتہ کریو, میری تربیت کے لیے تھا. میں خیر حضرت جی گیا محلے میں نا, باتوں میں نے 1-2 بندے سے پوچھا ان کے بارے میں کہ یہ ان کا کیسا معاملہ تھا. تو 1-2 بندے نے مجھے بتایا انہیں کہ حضرت نے اپنی ساس نوں بڑا استعمال کیتا, انہیں اپنی ساس نوں بڑا ہی ستایا سی. مجھے جواب مل گیا کہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس جانب میری توجہ. حضرت جی اس عورت کو چھوڑو, حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے آستانے مبارک پہ نا بلی تھی ایک. وہ بھائی جانا تو ساروں نے ہے نا, سب نے جانا ہے حضرت جی. وہ بھی ٹائم آ گیا, بڈھی ہو گئی حضرت جی, وقت آ گیا. ظاہر ان کی کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی ہماری طرح 60-70 سال, تھوڑی تھوڑی ان کی عمریں ہیں حضرت جی. قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بلی دی نے اتھے جان پھنس گئی حضرت. 3 دن کہندے نے بلی اینڈ جی حکیم صاحب دے آستانے دی بلی حضرت. 3 دن قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں بلی ایسا نہ اچکی پھنس گئی ہوتی مرے نہ. کہتے میں نے جا کے عرض کی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیر و مرشد میں حضرت آستانے دی بلی ہے. وہ نگاہ کرم فرماؤ 3 دن دی بیچاری جان اڑی دی ہے. تو فرماتے مجھے آگے سے حکیم عبداللہ صاحب فرمانے لگے ڈاکٹر جی یہ پتہ کی کر دی سی, جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا دال آ کے بہ رہندی سی, جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا تے ایک بار چ نہیں سی مار دی ہوندی بلکہ انہوں نے تڑپا کے مار دی سی. جب تڑپایا سن تے پھر تڑپنا بھی تے پینا سنا. حکیم صاحب دے آستانے دی بلی ہے. اس لیے پتر اسی اپنے لیے آپے کنڈے کٹھے کرنی ہے. وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, بندے سی تینوں عذاب دے کے کی لینا, ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا. اسی اپنے واسطے کنڈے آپے کٹھے کرنے ہیں. وہ کریم رب ہے, اسی آپے کنڈے کٹھے کرنے ہیں اپنے واسطے. اس لیے حضرت جی تسی میرے لیے بھی دعا کریو, میں تاڑے سارے لیے دعا کروں گا. جتھے جتھے حضرت ساڈا کوئی رول ہے نا اللہ سانو اسلام دے مطابق یا انہوں جڑا نا ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے ہے. یہ بظاہر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں دکھائی دیں گی حضرت, لیکن یہ باتیں بہت بڑی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر تیسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ ڈر گئے, رو پڑے. اس کی محبوب کون ہے؟ وہ 3 بار قسم کے ساتھ. آپ کا تو 1 بار کہہ دینا کافی. آپ اگر قسم نہ اٹھائیں, آپ وہ محبوب ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحی, ان کا بولنا میری وحی ہے. اب وہی محبوب ہے جن کا بولنا وحی خدا ہے. 3 بار قسم کے ساتھ
कौन है वो? फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। मैं हजरत ये मस्जिदों में जो महफिल होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है तकरीबन मस्जिदें मोहल्ले में है, रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक हम स्पीकर बजा रहे हैं। खुद डर लगता है हजरत कोई बीमार ना हो, मोहल्ले में कोई बीमार ना हो। पता नहीं स्पीकर की वजह से हजरत जी कितने लोगों को जागना पड़ रहा है, कितने लोगों को नींद नहीं आ रही। कोई ऐसा भी ना हो जिसने सारा दिन मजदूरी की हो, सुबह उसने फिर उठ के मजदूरी पे जाना हो, पता नहीं इसकी वजह से उसको नींद भी आ रही है कि नहीं आ रही। कभी हजरत जी गली बंद करवा के महफिल कर दी हजरत। इब्तदा की गली में लिखा भी नहीं भाई आज बड़ी माजरत महफिल की वजह से गली बंद है। वो लोग आ रहे हैं, आधी गली में आके पता लगा जी महफिल है तो गली बंद है। अब कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। भला होना तो ये चाहिए ना, अगर आपने गली बंद की है तो गली के बिल्कुल इब्तदा में वहां कुछ ऐसा इंतजाम करे जो हर आने वाले को बताए। पहली बात तो बंद ही ना करें, दूसरी बात अगर आपने बंद कर दी है तो इब्तदा में को बंदा खड़ा करे जो हर आने वाले से माजरत करे और कि हजरत महफिल है, जिक्र रसूल है, तो कुछ जगह नहीं थी, आज हमने गली या सड़क बंद की है तो आपको तकलीफ, आपको जरा ऊपर से जाना पड़ेगा। लेकिन यह है कि आपको कोई नहीं है, फोतगी हो गई है, गली बंद कर छड़ी है, वो आध गली आके पता लगा कि गली बंद है। हम इन बातों को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन क्या है ये बातें बहुत बड़ी है। इस वक्त हजरत सब कुछ होने के बावजूद मेरे ख्याल से हजरत जी को इक्का दुक्का चीज होगी जो हमारे पास पाकिस्तानियों के पास नहीं है, बाकी सब दिया अल्लाह ने जी इस खत्ते को। 4 मौसम दिए हैं, दरिया दिए हैं, समुंदर दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, जंगलात दिए हैं। आपके पास चावल अपने हैं, आपके पास गंदुम अपनी है, आपके पास जौ अपने हैं, आपके पास मकई अपनी है, आपके पास बाजरा अपने है, आपके पास टोटल सब्जियां अपनी हैं, आपके पास टोटल फल अपने हैं। इंजीर आपके पास है, जैतून आपके पास है, नमक आपके पास है, कोयला आपके पास है, हर चीज अल्लाह ने हमें दी है। लेकिन फिर भी पीछे। मेरे एक दोस्त हैं, वो जापान में है और उम्र गुजार दी उन्होंने जापान में। इस वक्त जी तरक्कियां तकरीबन आपके पास जितने ब्रांड हैं अगर देखा जाए तो उनमें बड़े नाम हजरत जापान के पास आते हैं। आपकी टोयोटा, आपकी हुंडा, आपका सैमसंग, ये सारे ब्रांड, आपका सोनी, पैनासोनिक, ऐसे सारे ब्रांड हजरत उसके खाते में गिरते हैं जाके। अल्लाह 2 बार एटम बम खाया, कुदरती आफात का बड़ा सामना है, जलजले बड़े हैं, वो सुनामी बड़ी है हजरत जी, 2 बार बम भी खा चुके हैं, फिर भी सबसे ज्यादा उम्रें उनकी हैं, क्राइम रेशो 0 है, जेलें खाली हैं हजरत जी। ठीक है जी, मुलाकात हुई उनसे, मैं हजरत जी जापान उम्र ही लंघा छड़ी जी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई एक गल मैनू सुनाओ उन्होंने तरक्की की वजह। कहने लगे हजरत साहब बातें तो बड़ी हैं, तुम एक किया तो फिर मैं एक ही सुना देना। कहने लगे बात को अच्छी तो नहीं सुनाने वाली, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा। आप कैमरा लगा है, आप जगह जगह अल्लाह आपको मौका देता है, आगे लोगों को भी सुना दीजिए कि भारी तरक्कियां इन हुई हैं। कहते हैं मेरी बिल्कुल जवानी थी, जापान में था, वो बस कुछ मामला है, बस जवानी दीवानी होती है। अल्लाह इस जवानी की दीवानगी से हमें महफूज रखे और अल्लाह पाकीज़ा जवानी अता फरमाए। वो कहते हैं उधर पढ़ते काम करते वो एक जो है ना वो दिल एक जापानी लड़की की तरफ मायल हो गया। गुनाह से अल्लाह ने महफूज रखा, ज़िना से। ज़ाहिर है जी गुनाह तो था मिलना आपस में, लेकिन ये है कि शादी का इरादा कर लिया। ठीक है जी, दिन तय हो गया, मैंने भी वो दूल्हे वाले कपड़े पहने हुए हैं, उसने भी वो उरूसी जोड़ा पहना हुआ है और हम गाड़ी पे बैठ के ना शादी करने जा रहे हैं। रास्ते में कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, मैं एक स्टोर पे रुका, चीज़ें ली, एक बबल भी ले ली साथ। गाड़ी में आके बैठा, चीज़ें वगैरह रखी, गाड़ी स्टार्ट की, बबल खोली, बबल मुंह में डाल ली, रैपर हाथ में था। गाड़ी चली, ख्याल आया रैपर, मैंने शीशा नीचे करके ना गाड़ी का रैपर सड़क पे फेंक दिया। बस रैपर सड़क पे फेंक। उस जापानी लड़की ने मुझे कहा गाड़ी साइड पे लगाओ, मैंने लगाई। उसने कहा गाड़ी अनलॉक करो, अनलॉक। कोई उसने बात नहीं की और वो गाड़ी से उतर के ना चली गई। बड़ा गुस्सा आया, शादी करने जा रहे हैं, ये क्या तमाशा कर दिया इसने।
دو چار گالیاں دی، میں آدھے ہی اس طرح دے بے وفا گورے، یہ ہے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، نہ یہ ہیں اس طرح کے. اب غصہ آیا اور میں نے کہا میں نے شادی کر کے دساں گا. غصے میں پاکستان آیا، شادی کی، وہ جو ہے نا وہ بہرحال 2-3 سال بعد نا کئی ملاقات ہو گئی. ظاہر وقت گزر چکا تھا، میرا بھی غصہ اتر چکا تھا، ساتھ بڑا اچھا مل گیا، اس نے مجھے سارا کچھ ہی بلا دیا. بہرحال بات مختصر، کہتے میں اس کے پاس گیا اور جا کے اس کو کہا سر این انداز اس دن چھوڑ کے چلی کیوں گئی تھی. وہ کہتی ہے تمہیں یاد ہے تم نے ببل لی؟ ببل کھا لی، ریپر تمہارے ہاتھ میں تھا، پھر تم نے کیا کیا؟ چلتی گاڑی سے شیشہ نیچے کر کے ریپر سڑک پہ پھینک دیا. بس تمہاری وہ بات اچھی نہیں لگی، میں چھوڑ کے چلی گئی. تو میں نے کہا بھائی اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ ریپر نیچے پھینکنے کی وجہ سے تم چھوڑ کے کہتی جب تم نے ریپر نیچے پھینکا نا تو میں اس دن پھر سمجھ گئی کہ جو بندہ سڑک نہیں صاف رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا. شاید آپ کو یہ بات اتنی بڑی نہ لگے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے نا پاکستان میں، لیکن بات بڑی ہے اور قومیں ہمیں نہیں بنتی ہیں. اور پتہ ہے ہمارا آج کیا حال ہے؟ چیک کر لیجئے گا، 75 سال کے بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. ریپر تو رہ گئی دور کی بات، ختم کے بعد کل 10ویں 40ویں سالانے ختم کے بعد ہم سڑک تو رہ گئی دور، وہ جو پھل ملتے ہیں نا ختم سے، ہم آج بھی حضرت جی کھا کے نہ تو اس کا چھلکا مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں. سڑک کی بات تو رہنے دو نا حضرت جی. اگر گرمیوں میں ختم ہو تو تربوز، خربوزہ، آم. آج تک ہمیں اتنی بھی اویئرنیس نہیں آئی کہ اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، ہاتھ میں رکھیں، جہاں کہیں کوڑا پھینکنے کی جگہ ہو وہاں رکھیں. ہم مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں، مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ. کچھ مسجد میں پھینکتے ہیں، جس نے باہر کھایا اس نے باہر پھینک دیا. اور وہ کس بات پہ چھوڑ کے جا رہی ہے؟ تم نے ببل کا ریپر سڑک پہ کیوں پھینکا؟ جو بندہ سڑک صاف نہیں رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا حضرت جی؟ وہ سڑک تے چھڑ کے ٹر گئی. ساڈا حال اج بھی ہے وے، اسی کھا کے تے چھلکا مسجد کی سٹ کے جانے ہیں. اگر نہ ہو میں جرمدار ہوں. ہم نے سیکھا کیا ہے 75 سالوں میں؟ صرف تنقید حضرت جی، جو ہماری پاکستانی قوم کا شیوا ہے حضرت جی، دبا کے کرتے ہیں حضرت جی. لیکن آؤ یار آج تو بعد اسی بھی رستے چ نہیں بدلیں یار، چینج کریں خود.